Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. This is me RJ Barira and today we welcome all of you into ITU FM 90.4 podcast session. اور آج کا جو ہمارا پوڈکاسٹ سیشن ہے it is going to be very interesting because today we have our registrar of IT University with us, Mr. Adil Asghar. اور ان سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے, گپ شپ کریں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, ان کی ایجوکیشنل لائف کے بارے میں, ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں, because he is the man behind the success of IT University and we have a lot to talk about. So تھوڑا سا آپ کو مسٹر عدیل اصغر کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہی از ایم ایس ان انٹرنیشنل مارکیٹنگ فرام میلارڈین یونیورسٹی سویڈن اینڈ ایم بی اے ود اسپیشلائزیشن ان اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ اینڈ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن اینڈ ہز پی ایچ ڈی از ان پروگریس. اور پریویسلی عدیل اصغر جو ہیں ہی ہیز بن ورکنگ ایز اے وزٹنگ فیکلٹی آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ سوشل میڈیا ایٹ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, اور رجسٹرار رہ چکے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے, اور آج کل رجسٹرار ہے آئی ٹی یونیورسٹی کے. اور آئی ٹی یونیورسٹی جس طرح سے اپنی ایک پہچان بنا رہی ہے, آئیڈینٹی بنا رہی ہے, بینگ اے ینگ یونیورسٹی, بینگ اے نیو یونیورسٹی امنگ آل دا یونیورسٹیز آف پاکستان, دیٹ از ماشاء اللہ commendable. And today we have the guest in our studio. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. Thank you so much for coming to the studio today for this podcast session. Thank you. اور آپ سے یقیناً جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ you are the person behind the success of IT University, کہ اتنے تھوڑے عرصے میں IT University نے جس طرح سے اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ کی ہے ایز دا انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی ان دا فیلڈ آف ریسرچ ہو یا وہ اپلائیڈ ریسرچ ہو ود انڈسٹری. کیونکہ ہم اپنے ریڈیو کے اوپر بہت سے ہمارے پاس آتے ہیں آئی ٹی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اتنے زیادہ پروجیکٹس پہ. سو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اٹ از سچ این اوور ویلمنگ ورک فار یو. پہلے تو میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ لیٹس گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. تو آئی ٹی یو کی سکسیس میں میرا رول تو بہت چھوٹا سا ہے, بیکاز آئی جوائن آلموسٹ لٹل مور دین 1 year ago. اس میں سب سے پہلے تو عمر سیف صاحب جنہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا, پھر جو پہلے میرے سے جو کلیگس گزر چکے ہیں اپنے اپنے ٹینیور گزار کے, ریسنٹلی ہمارے وائس چانسلر سرفراز خورشید صاحب, ہر ایک نے اپنا رول پلے کیا. اور سب سے بڑھ کے یہاں کی فیکلٹی جو کہ بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, اور آپ پوری پاکستان میں لوگ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی جیسے اسٹینفورڈ کی ٹاپ 2% سائنٹسٹ کی جو لسٹ ہے اس میں ہمارے 5 فیکلٹی ممبر ہیں. تو لیٹس گیو دا کریڈٹ ٹو آل دا پیپل, کیونکہ کوئی بھی آرگنائزیشن اٹ از واٹ اٹس پیپل آر. تو آئی ٹی یو ہیز بین بلیسڈ ٹو ہیو ویری گڈ ٹیلنٹ اکراس the 10 years of its history. اچھا, اب جو آپ نے کہا کہ آف کورس اٹس ویری اوور ویلمنگ, بہت سے چیلنجز بھی ہیں, بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں کہ چلیں ایک نیا چیلنج آیا ہے, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, اسٹریٹجائز کیسے کرنا ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے ایک آئی ٹی یو میں ہوتے ہوئے آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا کا فیوچر انڈاؤٹڈلی آئی ٹی میں ہے. بالکل بالکل. اور یہ تو اب ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے, اور آپ اپنے ملک کے لیے نالج اکانومی کی کریشن میں ایک بہت چھوٹا ہی صحیح کوئی نہ کوئی رول پلے کر ہے. صحیح, بالکل. سو جیسے آپ نے بات فیکلٹی کی اور جیسے کہ بالکل عدیل صاحب نے بتایا, لیکن کریڈٹ اس میں ایڈمنسٹریشن کو بھی جاتا ہے ٹو ہائر یو نو سچ پیپل, بیکاز پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک سفارش کلچر ہے جس کی وجہ سے بہت سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت سے کریٹو لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن ماشاء اللہ دا فیکلٹی آف آئی ٹی یونیورسٹی یو نو دے اسپیک فار دیم سیلوز, یو کین جسٹ گو آن ٹو دا ویب سائٹ اینڈ یو نو جسٹ چیک دیئر پروفائل. سو اٹس اے ٹیم ورک بیسکلی. آپ کی بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ کی تھی and suddenly you know shifting and switching to administration and that to academic administration, so how is the experience? میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے ایم بی اے کیا جی سی سے ہمراوین, تو ہمارا ایم بی اے جو تھا اس میں الیکٹیوس تو تھے, لیکن جو ٹریننگ تھی وہ ایک جنرل مینیجر کی گئی تھی. رائٹ. لیکن میں نے الیکٹیو اسٹریٹجک برانڈ مینجمنٹ اور آئی ایم سی وغیرہ چوز کیے, اینڈ دین آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ورکنگ ان ڈفرینٹ کنٹریز. میں نے یو اے میں تھوڑی دیر کام کیا ہے, ڈنمارک میں کام کرتا ہوں ایز سینئر انسائٹس کنسلٹنٹ. تو میری فیلڈ مارکیٹ ریسرچ اور مارکیٹنگ رہی ہے ڈیفینیٹلی, بٹ دے آر دا برانچز آف مینجمنٹ. تو جو مارکیٹنگ مینیجر ہے اس نے رائز
کر کے جنرل مینیجر کی پوزیشن پہ جانا ہوتا ہے یا سی ای او کی پوزیشن پہ جانا ہوتا ہے. سو آئی ڈونٹ سی اٹ ایز اے سیپریٹ فیلڈ, بٹ اٹس نیچرل کورس جس میں آپ ایونچولی یو رائز اپ ٹو دا رول آف دا جنرل مینیجر اور سی ای او. 2014 میں آئی پرماننٹلی شفٹڈ بیک ٹو پاکستان. کچھ فیملی کی ریکوائرمنٹس ایسی تھیں, پلس وہ جو جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو آئی شفٹڈ بیک, کچھ دیر پرائیویٹ سیکٹر میں وہی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کام کیا, دین آئی جوائن پبلک سیکٹر. تو جی سی میں ڈیپٹی رجسٹرار کے طور پہ کام کر رہا تھا. اور پھر وہی بات جو ابھی آپ نے مینشن کی, کمنگ بیک ٹو دا کلچر آف آئی ٹی یو. میں آئی ٹی یو میں کسی کو نہیں جانتا تھا. میں نے کمپیٹ کیا اوپنلی, اور مجھے جو اس وقت کی مینجمنٹ نے چانس دیا ٹوٹلی میرٹ کی بیس پہ. تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ سیکٹر میں فون کالز آتی ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. تو میں ایک ہی پلی سب کے آگے کرتا ہوں کہ اگر میں کسی کی سفارش مانوں گا تو آج جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, میرے وقت پہ کوئی مانی گئی ہوتی تو میں بھی ادھر نہ ہوتا. تو اس لیے وی بلیو ان گیونگ اے فیئر چانس ٹو آل دا کینڈیڈیٹس, اور یہی آئی تھنک آئی ٹی یو کی سب سے بڑی سکسیس کا ایک فیکٹر ہے. رائٹ. آئی ٹی یونیورسٹی از ون آف اٹس کائنڈ یونیورسٹی آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر پاکستان میں, اور میرا خیال ہے کہ فیکلٹی کی تو ہم بات کرتے ہیں. آئی ووڈ ایون لائک ٹو مینشن دا اسٹوڈنٹس ہیئر, دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک. ان کے آپ پروجیکٹس دیکھیں, ان کی ریسرچز کو آپ چیک کریں تو یو ول بی سرپرائزڈ کہ یو نو واٹ از دا لیول آف دیئر ورکنگ اینڈ ہاؤ سیریس دے آر یو نو وین دے آر ورکنگ آن دیئر پروجیکٹس. سنس آئی آلسو گاٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ود دا اسٹوڈنٹس ہیئر. سو آپ کی آئی ٹی کی یونیورسٹی, اور آہستہ آہستہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کے اندر نئے کورسز, نئے ڈپارٹمنٹس آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. سو انجینئرنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سائنسز سے ہٹ کے آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ وچ فیلڈس یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس؟ ہم 2012 میں جب یونیورسٹی بنی تو اس وقت چونکہ عمر سیف صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پی آئی ٹی بی بھی تھے, اور یہ ایس ٹی پی ایک ان کا پی آئی ٹی بی کا پروجیکٹ تھا. اینڈ the university was established in the at 4th and 6th floor of parking block جو اس بلڈنگ کا ہے. اس میں کافی اچھی اسپیس تھی اس وقت اگر دیکھا جائے. ہمارے پاس مین ٹاور میں بھی 6th and 9th فلور پہ اسپیس ہے, لیکن گریجولی پلان یہ تھا کہ یونیورسٹی کو ایک پرپز بلڈ کیمپس پہ شفٹ کیا جائے. اس میں جو ایک بہت بڑا میں اگین کریڈٹ دوں گا عمر صاحب صاحب کو کہ ہمیں 220 ایکڑ جگہ بہت ہی پرائم لینڈ برکی روڈ پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے الاٹ کر دی, جو آئی ٹی یو کا نام ہے. اب اس میں 2017-18 کے اے ڈی پی میں ہمیں 5 بلین کی پرپوز کیا گیا, اور وہ اپروو ہو گیا کہ 5 ارب سے ہمارا ایک ایکڈیمک بلاک جس میں 3,65,000 اسکوائر فٹ کور ایریا پلس الائڈ روڈ نیٹ ورک اینڈ ایڈمنسٹریٹو آفیسز تھے, وہ الاؤ کر دیا گیا. اس کی کچھ انیشیل گرانٹ ریلیز ہوئی, ایک ماسٹر پلان بنا, ایک ای اے کنسلٹنگ ہے کراچی کی آئی ڈیپ کے تھرو, اور جب فنڈ ریلیز ہونے والے تھے تو گورنمنٹ چینج ہو گئی. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی یو نو کہ کچھ چیزیں ٹائی ہو جاتی ہیں ود دا گورنمنٹس, تو وہ سلسلہ آگے بڑھ نہیں سکا. اس لیے اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہم نالج اکانومی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آئی ٹی کی یونیورسٹی ہے پنجاب کی, اس کو جو 5 ارب روپیہ ایلوکیٹ کیا گیا تھا وہ بھی نہیں دیا گیا ان پچھلے 5 سالوں میں. آن ٹاپ آف دیٹ وی were aiming to compete with Indian IITs. We were the MIT of Pakistan. اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ. لیکن جو ریسورس ایلوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ آف پنجاب یوز ٹو گیو us 417 million each year as a support, which has they have reduced it to 100 million. And if you just look at the inflation impact, it's like 10% of what we were getting earlier. They have their own point of view which may be right, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3 سال پہلے فنڈ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز کو کیمپس بھی دیا جاتا ہے, ہمارے پاس کیمپس نہیں ہے, وی آر پیئنگ رینٹ. تو ان سارے مسئلے مسائل کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں.
ایکسپینشن از ناٹ پاسبل رائٹ ناؤ. اس انفراسٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم نے جو بیسٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز کرتے ہوئے ہم صبح 8 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک کلاسز پڑھا رہے ہیں یہاں پہ. سیٹرڈیز بھی آن ہیں. کچھ کلاسز ایگزیکٹو MBA کی ہم سنڈے والے دن بھی رکھتے ہیں. سو کسی بھی دوسری پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے کمپیئر کریں تو اسپیس یوٹیلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں لگتا ہے وہ تو لگژری میں ہے, جبکہ ہمارے جو کلاس رومز ہیں وہ صبح سے لے کے رات تک, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن جو اوور آل مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کیمپس کا ایکسپیرینس نہیں آ رہا. تو اس کے لیے ہم نے کچھ کام شروع کر دیے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ پھر سے PC1 سبمٹ کروائے ہیں. اینڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ ہم فردر ایکسپینڈ کریں گے اپنے مین کیمپس سائٹ پہ. رائٹ, سو برکی روڈ کیمپس کے بارے میں our fingers are crossed and let's hope that we hear some very good news regarding Berkeley Road campus of IT University very soon in future. اس کا تھوڑا سا آپ لائٹر سائڈ پہ چلتے ہیں کہ you are pursuing your PhD as well and کیا یہ ہمیشہ سے آپ کا گول تھا یا اتنے سوئر قسم کے اکیڈیمکس میں آنے کے بعد آپ کے اندر بھی یہ احساس ہو کہ I should also be pursuing my PhD؟ ٹو بی آنیسٹ نہیں, PhD کرنے کا پلان نہیں تھا کافی دیر تک, بلکہ میرے ایک ٹیچر ہیں جنہوں نے میرے بیسٹ ٹیچرز میں سے ایک ہیں, بلکہ وہی بیسٹ ٹیچر, وہ بھی PhD کے بڑے خلاف تھے. بڑا عرصہ میں بھی رہا, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو PhD نہیں کرنی چاہیے نا, MBA کا مقصد ہے کہ آپ بزنس کریں. لیکن اگین جب آپ ایج کے ساتھ ساتھ کچھ حالات کے ساتھ آپ کچھ چیزیں لرن کرتے ہیں, کچھ ان لرن کرتے ہیں. تو جو میرا ماسٹرز میں نے جو سویڈن سے کیا MS انٹرنیشنل مارکیٹنگ, اس میں تھوڑا سا ان اکانومیز میں آپ کو پتہ ریسرچ اورینٹیشن کچھ ہوتی ہے ڈفرینٹ طریقے کی. تو میں نے جو اپنا ماسٹر تھیسس کیا تھا وہاں, وہ ایک کیونکہ میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ پریکٹیکل کام کروں نا, تو وہ جو ماسٹر تھیسس تھا اٹ واز انوالوڈ, یہ ریسرچ تھی لیکن ایک ہم نے کمپنی سے ون کیا چھوٹے سے لیول پہ. اس نے زیادہ پیسے نہیں دیے لیکن اس نے کہا کہ آپ کا میں ایئر فیئر, ٹریول اور لاجنگ آپ کو دوں گا. تو 3 ملکوں میں ہم نے کیا, وچ واز ان ڈینمارک, فرانس اینڈ اٹلی. اور اس کی رپورٹ سبمٹ کرائی. وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی, اس نے ایک انوویشن کی تھی, وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو انٹرنیشنلائز کروں. تو وہ جو اونر تھا اس نے ہمیں دیا, تو اس کو ہم نے اس کے اوپر تھیسس کیا. اس سے میری تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ریسرچ کی طرف. پھر اس کے بعد میں جب کوپن ہیگن میں مجھے ایک US کنسلٹنسی فرم میں جاب ملی کنزیومر انسائٹس کنسلٹنٹ کی, اور اس کے بعد میں سینئر انسائٹس کنسلٹنٹ بھی ہوا. تو اس میں وہ ساری ہی ریسرچ کی فیلڈ تھی, پریکٹیکل ریسرچ بٹ ریسرچ. تو اس میں بھی پھر یہ لگا کہ جی ہاں یہ ریسرچ اتنی بھی فضول چیز نہیں ہوتی. پھر جب میں ایونچولی اکیڈیمیا میں آیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ PhD کرنی چاہیے. اور میں نے ابھی میں پارٹ ٹائم انرولڈ ہوں, تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, لیکن پارٹ ٹائم پیس سویڈن میں میں ایک یونیورسٹی میں انرولڈ ہوں. پارٹ ٹائم پیس وہ 50% پہ الاؤ کرتے ہیں, تو آپ نے 4 سال کی ان کی PhD ہوتی ہے, وہ 8 سال کا ٹائم دیتے ہیں آپ کو. اس میں کچھ کورس ورکس ہیں ان کی, وہ بھی نہیں ہے ریکوائرمنٹ کہ آپ ایک اکٹھے ہی کریں گے, لیکن ڈیورنگ دیٹ اسپین آپ نے کرنے ہیں. پلس ریسرچ آرٹیکل پبلش کرنے ہوتے ہیں اچھے وینیوز. تو اس میں میں کوشش کر رہا ہوں اس جاب میں ٹائم تو کم نکلتا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اسے کریں گے یا یو ول گو ٹو سویڈن؟ جی ہوا اس طرح کہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے انہیں خط و کتابت شروع کی. کچھ سپروائزر جو مجھے میرے MS تھیسس کے ریسرچ ایریا سے ملتے نظر آتے تھے, ان سے میں نے لکھنا شروع کیا, اور پھر ان سے میری میٹنگ ہوئی آن لائن. میں انہیں اس بات پہ کنونس کر رہا تھا کہ آپ, چونکہ میں پاکستان میں جاب کر رہا ہوں اور مجھے NOC میں نے لے کے اپلائی کیا تھا, لیکن میں پرماننٹلی وہاں نہیں آ سکتا. میری فیملی کمٹمنٹس کچھ اس طرح کی, اور میں آنا بھی نہیں چاہتا, میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی کانفرنس ہو یا کچھ ایسا کوئی ورک شاپ ہے تو اس کے لیے جب بھی آپ بلائیں گے میں آؤں گا. تو وہ اس پہ تھوڑا ڈسکشنز ہوتی رہی. انہوں نے کہا یہ ماڈل تو ہو سکتا ہے لیکن ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے سامنے ایسا کوئی کیس اسٹڈی, کوئی سکسیس اسٹوری. تو ہم تھوڑے ریلکٹنٹ تھے. پھر کووڈ آ گیا, پھر وہ نیچرلی سب کچھ. میں نے کہا اب تو پوری دنیا ہے اس کو الاؤ کر رہی ہے, بلکہ فورس کریے وہیں رہیں. تو پھر وہ انہوں نے اگری کیا اور میرا ایڈمیشن انہوں نے اوکے کیا, اور پھر اب
چل رہا ہے تھوڑا تھوڑا. بیسٹ آف لک سر. اور اب تھوڑا سا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ سنس یو آر رجسٹرار آف اے یونیورسٹی اینڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, جو ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, جین زی ہماری ہے, اور ایز اے فادر آلسو and with the students also. So what type of person you are? You believe in strict discipline at university and home, or you are, you know, اس طرح سے rather ذرا laid back ہیں تھوڑا سا when it comes to discipline. تھوڑا سا ITU کا بھی بتائیں اور اپنے گھر کا بھی بتائیں. دونوں کا جواب ایک ہی ہے, کیونکہ ITU کے بچوں کو بھی میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں. میں نے یہاں پہ آ کے جی سی کی کچھ چیزیں جو سیکھی ہوئی ہم نے کہ سوسائٹیز والی وہ انکریج کیں. کئی نئی سوسائٹیز بنی ہیں. بچوں کو آؤٹ لیٹس دینے ضروری ہیں, ان کی جو انرجی اس کو رائٹ ڈائریکشن میں چینلائز کرنا بڑا ضروری ہے. میرا خیال ہے جو اسٹرکٹ ہونے والا زمانہ اب رہا ہی نہیں, آپشن نہیں ہے. کیونکہ بچوں کے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے کہ وہ آپ اگر ان کو ایز اے فرینڈ نہیں سمجھائیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے. صحیح. وہ زمانہ اب چلا گیا کہ بس ڈانٹ دیا تو آگے ادب سے ہی بیٹھے رہے, 5 سال پوچھا ہی نہیں. اب کویسچننگ کی ایج ہے, بچے سوال پوچھتے ہیں کہ جی اس کی لاجک بتائیں. تو میں نے بھی یہاں ITU میں بھی آ کے یہی کیا اسپیشلی کہ آف کورس دیر شوڈ بی سم براڈر پرنسپل. اور ایک جیسے ابھی انٹرویو سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی ایک پوائنٹ پہ, ITU کو ہم فیمیلز کے لیے ایک بیسٹ ورکنگ اسپیس کے طور پہ اسٹیبلش کر چکے ہیں الحمدللہ, اور ہم اس کو امپروو کرتے چلے جائیں گے جیسے جیسے موقع ملیں گے. تو اسی میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جی یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ, بٹ یو کین ناٹ invade another person's personal space. تو آزادی ہے لیکن چھڑی گھمانے کی جب تک کسی کی ناک اس کے آگے نہ ہے. بالکل, that's a very good principle جو کہ ہمیں ITU کا. لیکن ITU ماشاء اللہ یونیورسٹی اگر آپ کبھی یہاں آئیں اور آپ دیکھیں, اکثر لوگ ویسے آ نہیں سکتے بیچارے اندر, تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اٹس اے ویری ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹوڈنٹس آر ویری گڈ اس طرح سے. اچھا, ایک آپ سے جسٹ میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے ینگ گریجویٹس, you prefer to stay in Pakistan and, you know, study from here, but, you know, most of our young graduates in masters or PhDs, they just want to run out of Pakistan. کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو اگر کسی بھی ملک کا دیا جائے, you know, کوئی نیشنلٹی, تو سارے بھاگ جائیں گے یہاں سے. اور ہماری ینگ جنریشن بھی پاکستان چھوڑ کے جا رہی. اس دفعہ تو ریکارڈ قائم ہوا اس سال, اتنے زیادہ لوگ. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ Are you in favor of this, or you want to give any message to the youth to stay in Pakistan? اچھا, میرا میسج سن کے انہوں نے کون سا رک جانا. لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں. ایج اور ایکسپوئر اور ایکسپیرینس کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں. بالکل. پہلے ہم میں جب گریجویٹ کیا تھا تو بہت زیادہ جذباتی ہوا کرتے تھے. ینگ ایج میں سارے ہوتے ہیں کہ جی پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا. جتنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائے تو واپس چلے جائیں, اور یہی کرتے کرتے وہ بیچارے ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن حالات جو نازک دور سے گزر ہیں. تو جو میں نے یہ سیکھا ہے نا, میرے کچھ بہت اچھے دوست بھی باہر ہیں. میرے خیال سے ہر بندے کی اپنی ایک سکسیس اسٹوری ہوتی ہے, اپنے حالات ہوتے ہیں اور اپنی سچویشن ہوتی. یو کین ناٹ ریپلیکیٹ اینی ادر اسٹوری ان یور لائف, اور نہ ہی کسی کی سکسیس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے چیلنجز سے گزرنا ہے اور اپنی سکسیس کو اچیو کرنا ہے. تو کسی کی سکسیس باہر جا کر لکھی ہے, کسی کی پاکستان میں لکھی ہے. لیکن میں جو ایڈوائس آپ نے کہا ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ اپنی پرائورٹی سیٹ کر لیں زندگی میں. میں نے اپنی پرائورٹی یہ میں اپنے بتا سکتا ہوں نا, یہ سیٹ کر لی کہ میں نے لانگر رن میں پاکستان میں رہنا ہے. جب میں یہاں سے جا رہا تھا تب بھی یہ میں نے پرائورٹی سیٹ کی ہوئی تھی, اور میں نے اپنے ذہن میں ایک ڈیڈ لائن رکھی تھی 3 سال کی, لیکن میں 4 سال لگ گئے. جب لیٹسٹ والی بتا رہا ہوں, اس سے پہلے بھی گیا تھا لیکن ڈینمارک والا جو, تو میں نے وہ کٹ آف اپنا جو رکھا تھا اس کے آس پاس میں نے میٹ کر لیا, اور آئی شفٹڈ بیک پرماننٹلی. اچھا, جو دوسرا ہے, جب آپ پرائورٹی سیٹ کر لیتے ہیں نا اور پھر اس کے مطابق اپنے ڈیسیژن کرتے جاتے ہیں, تو یو ڈو ناٹ, یہ نہیں ہوتا کہ اینڈ آف دا ڈے یو فیل کہ مجھے یہ ریگریٹ آ گیا, یار میں یہ نہ کرتا, کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. تو ایک پرائورٹی سیٹ کر لیں کہ میری ٹاپ پرائورٹی کسی بھی میٹر میں کیا ہے, لائف میں کیا ہے, فیملی ہے, ریلیجن ہے,
جو بھی آپ کی پرائرٹی ہے سب سے پہلے ان کو چینلائز کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق فیصلے کرتے جائیں تاکہ آپ کو کل کو ریگریٹ نہ ہو. رائٹ. تو یہ میری طرف سے تو یہی 2 سینس ہیں. This is a very good advice actually. By the end of this podcast I would like to ask you کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے نہ صرف آئی ٹی یونیورسٹی کے بلکہ پورے پاکستان کے پوڈ کاسٹ جہاں جہاں بھی سنی جائے گی, کوئی 3 یا 4 کوئی ایسی ٹپس آپ دینا چاہیں یوتھ کو فار اے سکسیزفل لائف اینڈ سکسیزفل پروفیشنل لائف, بیکاز آج کل ایک ڈپریشن اور اسٹریس لیولز ہماری یوتھ میں کافی زیادہ ہیں, اینڈ ان امپلائمنٹ کا جو خوف ہے ایک اسٹوڈنٹس کے اندر, یا انٹرپرینورشپ وینچرس کی طرف وہ نہیں جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے, فیئر کی وجہ سے. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو جو انگزائٹی اور اسٹریس ہم اس دور سے گزرے نا, اس میں سب سے ضروری چیز جو میں نے پہلے بھی پرائرٹی کی بات کی, جب آپ سیٹ کر لیں اور آپ کو اپنے اندر جھانک کر یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے واٹ ڈو یو وانٹ. ٹھیک ہے, آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے, آپ کے اندر اسکلز کیا ہیں, اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ پیرنٹس نے کہہ دیا کہ یہ والی ڈگری کر لو اور اس فیلڈ میں چلے جاؤ. وہ پرائرٹی سیٹنگ اسی طرح اسی پروسیس سے گزریں کہ میرے لیے بہتر کیا اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب وہ زمانہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی فورس پروفیشن میں چلے جائیں اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کو اسٹریس نہیں ہوگی. رائٹ. میرے خیال سے اسٹریس اور انگزائٹی کی مین وجہ یہ جڑ سے یہی شروع ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے نہ آپ بنے ہیں نہ آپ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو کیپ آن ریوالونگ ان دیٹ سرکل. تو سب سے پہلے جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے نا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے مطابق ہم پرائرٹی سیٹ کریں گے, تو ایونچولی میرے نزدیک آپ پرسکون زندگی گزاریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں گریجویٹ کیا تھا تو میرا, آج فرینکلی بتاتا ہوں, میرا ایمبیشن تھا کہ میں نے بل گیٹس کو بیٹ کرنا. اوکے. ٹھیک ہے, لیکن آفٹر کورس آف ٹائم میں وہ انٹرنیشنل کریئر میں تھا ایک نئے ٹریجیکٹری پہ, لیکن میں نے وہاں پہ اس کو ری الائن کیا اپنی پرائرٹی کو کہ نہیں, پیسہ نہیں, فیملی ہے, اینڈ دین آئی شفٹڈ بیک. تو اسی طرح جب آپ ایک سرٹن ری ایویلویشن بھی کریں 5 سال بعد کہ اچھا میں نے جو پرائرٹی سیٹ کی تھی اب کے حالات کے مطابق کیا میری یہی پرائرٹی ہے, یا میں میچور ہو گیا ہوں اور میری میچورٹی مجھے کچھ اور سجیسٹ کرتی ہے. تو یہ چند میری طرف سے سجیشنز ہیں جس کو ہماری یوتھ اگر ذہن میں رکھے تو آئی تھنک کم از کم جو ہمارے سماج میں جو پہلے مسئلہ نہیں تھا انگزائٹی کا, ڈپریشن کا, اور جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے. Right. So you got to love what you study and you got to love where you work. اور اس کے ساتھ پیس آف مائنڈ which is rare these days. So you will get the peace of mind after doing all this. It was a lovely session with you. Thank and you. Registrar IT University Mr. Adil Asghar was with us. Or thank you so much sir for taking out time, and inshallah I'll be seeing you some other podcast. And we wish کہ اسی طرح سے IT University جو ہے وہ progress کرتی رہے in your leadership and with your team also. Obviously we all are a part of IT University team, and it's a wonderful place to work and it's a wonderful place to study. So thank you so much. Thank you. I have a very 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 talented human resource, and I'm very happy with my able team like you and all the staff here. Thank you so much sir. Alright listeners, کے ساتھ ہی ہمارے پوڈکاسٹ سیشن کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ IT یونیورسٹی کے رجسٹرار مسٹر عدیل اصغر شو میں موجود تھے. ان کے ساتھ بات چیت کر کے بہت مزہ آیا. عدیل اصغر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست ہماری ہوگی, اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے پوڈکاسٹ سیشن میں. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.